وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم فرقان مجید سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مبارکہ آیت نمبر 19 کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی ہے. یہ آیت مبارکہ اپنی ہدایت اور اللہ کے پیغام کے اعتبار سے تو قیامت تک آنے والے انس و جن سے مخاطب ہے، کہ خاص طور پر ان لوگوں سے کہ جو دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، اور اس زندگی پر صرف یقین ہی نہیں رکھتے بلکہ اس زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں کہ اس زندگی میں ہمیں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت حاصل ہو. اللہ پاک جن لوگوں سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، جن پہ اللہ پاک اپنی رحمت نازل کرے گا، جن کے ساتھ اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے گا، ان کو اللہ پاک جنت میں داخل کرے گا. وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، تو ان سے خاص طور پر یہ آیت مبارکہ مخاطب ہے. ترجمہ بھی بڑا آسان ہے. ومن اراد الآخرہ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، جس نے آخرت کو چاہا کہ مجھے آخرت میں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، جس نے یہ چاہا، ظاہر ہے یہ وہی چاہے گا کہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات پر اتنا یقین رکھتا ہو کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے. اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس یہ زندگی یہاں ختم ہو جائے گی، اور جو ان کو ان کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے بس اس تک ہے. نظر یہ آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو مرنے کے بعد اپنی میتوں کو آگ لگا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، اور پھر ان کی راہ کو جمع کر کے اڑا دیتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مرنے کے بعد اس پر کچھ ایسی چیزیں لگا کر پرندوں کے لیے لٹکا دیتے ہیں، اور ان کا وہ گوشت سارا پرندے کھا جاتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ قبرستانوں کے اندر میت کو دفن کرتے ہیں، اور قبرستانوں میں جب بھی ہم جاتے ہیں
اب دیکھتے ہیں بعض قبریں پھٹ گئی ہیں، بعض جناب بوسیدہ ہو گئی ہیں، وہاں میں سوائے مٹی کے اور وہ بوسیدہ ہڈیوں کے اور سمجھیں کہ وہ جو قبروں میں مردے پڑے ہوئے ہیں، بعض کی لاشیں نظر آتی ہے، بعض پھٹ جاتی ہے، یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ تو ہمیں کچھ نظر آتا ہے، تو وہ اس پر فوکس کرتے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ لیکن اب وہ جنت کا باغ بھی ہمیں نظر نہیں آتا وہاں، نہ جہنم کا گڑھا نظر آتا۔ اب اپنی نظر پر اعتماد کریں تو وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات یہ ہے کہ یہ قبر جس طرح تمہیں نظر آ رہا ہے اس طرح نہیں ہے، اس کے جو رموز ہیں، اسرار ہیں، وہ اللہ نے تم سے پوشیدہ رکھے، اور پوشیدہ اس لیے رکھے کہ اگر یہ حقیقت آپ پر عیاں کر دی جائے تو آپ کے لیے اپنے گھر میں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کبھی ہم کوئی حادثہ دیکھ لیں تو کتنے دنوں تک وہ ہمارے دماغ میں سوار رہتا ہے۔ بعد ایسے اعصابی کمزور ہوتے ہیں، وہ حادثے میں کوئی اور مبتلا ہوتا ہے، بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو جاتا، شوگر ان کی بڑھ جاتی ہے، کیا ہوتا ہے جی ہر ایک بڑا خوفناک قسم کا حادثہ دیکھا ہے، وہ دماغ سے اتر ہی نہیں رہا۔ یہ دنیا کے حادثات ہیں جس کو ہم ایک خوفناک حادثہ سمجھتے ہیں۔ قبر میں جو انسان کے ساتھ پیش آتا ہے وہ تو اچھا ہے تو اس کی اچھائی نہیں بیان کی جا سکتی، برا ہے تو اس کی برائی نہیں بیان کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قبر کا حال تم پہ عیاں کر دیا جائے تو تمہاری نیندیں اڑ جائیں، تمہاری ہنسی ختم ہو جائے۔ محسوس کہ نہیں؟ اللہ نے اس کو پردے کے اندر رکھا تاکہ ہم جو یہاں ہماری لائف ہے، زندگی ہے، اس کو تو ہم کچھ نہ کچھ سکون کے ساتھ گزاریں، لیکن جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اب قرآن پاک ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ اپنی اس وابستگی کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص آئے گا تو وابستگی مضبوط ہو جائے گی، اور جب اخلاص میں، یقین میں کمی آئے گی تو وابستگی خود بخود لوز ہوگی، اور لوز آپ کو پتہ ہے وہ آہستہ آہستہ جو آپ ٹرین کے ڈبے اگر ان کو مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا نہ جائے اور وہ زنجیریں کمزور ہوں تو وہ ڈبہ تو راستے میں کہیں بھی کٹ جائے گا اور دوسروں کے لیے حادثے کا سبب بنے گا۔ اسی طرح جن لوگوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کو، کئی لوگوں کو دین سے، اسلام سے روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چار باتیں کی۔ آخرت اس نے چاہی اور اس کے لیے کوشش شروع کی، چونکہ ہر کوشش مفید نہیں ہوتی ہے۔ ہر سعی کا معنی ویسے عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دوڑ لگانا، ہر دوڑ مفید نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہے اور دوڑ لگا کے جانا ہے، گاڑی میں جانا ہے، اسپیڈ سے جانا ہے، تو پہلے آپ نے سمت کو معلوم کرنا ہے کہ میں نے جانا، حیدرآباد جانا ہے تو کس راستے پہ جانا ہے، کوئٹہ جانا ہے تو کون سا روڈ میں نے اختیار کرنا ہے۔ اب جانا حیدرآباد چاہتے تھے، گاڑی دوڑا دی کوئٹہ کے روڈ پہ، اب آپ جتنا بھی دوڑے حیدرآباد نہیں پہنچیں گے، کوئٹہ پہنچ جائے گا، آگے افغانستان چلے جائیں گے۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں ہر کوشش مفید نہیں ہے۔
کہ قرآن کریم میں ہر چیز کو جو ہائی لائٹ کیا تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جی میں نے تو کوشش کی، پھر فرمایا سعیہا سعیہا، وہ کوشش کرے جو مفید ہے۔ وہ کون سی کوشش مفید ہوتی ہے؟ وہ جو اللہ نے فرما دیا ہمیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی تعلیمات کو براہ راست سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھیں، اس طرح اپنی کوشش کو اس جہت کے اوپر لائے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایک شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوگی۔ تو بات چیتیں ایسی ہیں جو پیچھے کور ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو دوبارہ سمجھے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو یہ یہاں کور ہو گئی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، ظاہر آخرت وہی چاہتا ہے جو مومن ہوتا ہے۔ جو کافر ہوگا، دہریہ ہوگا، وہ تو آخرت نہیں چاہے گا۔ تو یہ مومن والی قید یہاں کور ہو جاتی ہے، لیکن مومن بمعنی مخلص کے بھی آ جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ ہو۔ لیکن یہ والی قید کہ سعی لہا سعیہا، یہ ومن اراد الآخرہ سے کور نہیں ہو رہی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو آخرت چاہتے تھے، لیکن آخرت کے لیے وہ کوشش نہیں کر رہے تھے جو کوشش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور ان کی تعلیمات کے مطابق، وہ اپنے طور پہ کوشش کرتے تھے۔ اس لیے کہا ہوا سعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی کوششوں کی اللہ کے ہاں جو انہوں نے کی اور شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کوشش کی، تو فرمایا کہ ان کی کوششوں کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ قدردانی کی جائے گی۔ اب اللہ کے یہاں قدردانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کا صلہ ملے گا، ان کو اس کا بہترین اجر اور بدلہ ملے گا، اور وہ صلہ اور بدلہ اللہ کی رحمت کی شکل میں ہوگا، اللہ کی رضا کی شکل میں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ نے بتایا وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی چیز ہے جس کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ لیکن اس کی تمہید جو بات، یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی، شاید میں 4 باتیں آگے، اور چاروں باتوں میں سب سے پہلی بات اس میں ومن اراد الآخرہ، آخرت کا ارادہ۔ آخرت ایک تصور ایسا ہے کہ جن لوگوں نے بھی آج تک آخرت میں کامیاب ہونے کا ارادہ کیا ہے اور یہ نیت کر لی کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، تو دنیا کی زندگی ان کی خود بخود دنیا کی زندگی بہتر اور اچھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر نئی نسل ہے، ان کو پتہ بھی نہیں کچھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جب ہوئی، اس وقت فارس، یہ ایک سپر پاور سن، 2 سپر پاور طاقتیں مشہور تھی، ایک روم اور ایک فارس۔ جو روم تھا اس کے جو سپریم لیڈر ہوتا تھا اس کو کیسر بولتے تھے، اور جو فارس کا سپریم لیڈر ہوتا تھا اس کو کسرا بولتے تھے۔ اس وقت جو فارس کا سپریم لیڈر تھا اس کا نام تھا نوشیروان عادل۔ عادل اس کا ٹائٹل تھا، لقب تھا، نوشیروان اس کا نام تھا۔ اور عادل اس کو اس لیے کہتے تھے، تھا کافر تھا، مجوسی تھا، لیکن عادل اس کو اس لیے کہتے تھے کہ وہ انصاف پسند تھا، لوگوں کو انصاف دیتا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد، اور یہ جو اس کے اندر کیفیات تھی انصاف پسندی کی، اس کی وجہ کیا تھی؟
کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے محل کے اوپر بڑے سنہری الفاظ کے اندر لکھا ہوا تھا. وہ الفاظ شیخ سعدی نے اپنی زبان میں کہا اور پھر اردو میں اس کو اس طرح کیا کہ نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے. اس محل میں مجھ سے پہلے میرا باپ رہتا تھا، دادا رہتا تھا، چاچے رہتے تھے، مامے رہتے تھے، وہ کہاں گئے؟ جہاں وہ گئے ہم نے بھی وہاں جانا ہے. ظاہر ہے وہ مر کے یہاں سے چلے گئے اگلی منزل پہ، ہم نے بھی آگے جانا ہے. یہ جو تصور ہے کہ ہم نے آگے جانا ہے، یہ تصور انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا. پھر جیسے جیسے اس کی گرفت مضبوط ہوتی جائے اور اس تصور کی سمت جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی اس نہج پر ہماری سوچ آ جائے تو پھر یہ انسان حیوان نہیں رہتا، پھر یہ انسان کامل بن جاتا ہے، پھر اس کی حیوانیت ختم ہو جاتی ہے. ورنہ تو یہ جیسے اور حیوان ہے جہاں گدھا بھی پانی پیتا ہے، گھاس جو اس کی خوراک ہے گھاس کھاتا ہے، اور جو چیز اس کے سامنے ڈالی جائے وہ کھاتا ہے، سانس وہ لیتا ہے، چلتا پھرتا وہ بھی چلتا پھرتا ہے، جاندار ہے. اسی طرح انسان بھی پھر جاندار ہے. لیکن یہ انسان کب بنتا ہے، حیوانیت سے انسانیت کی طرف کب ٹرانسفر ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے؟ جب یہ انسان اکمل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جڑتا ہے. وہ تعلیمات اس کو پھر انسان کامل بنا دیتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم دنیا کی زندگی پر کتنا بھروسہ کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم جب رات کو سونے لگتے ہیں تو ہمیں پھر یقین نہیں ہوتا ہم صبح اٹھیں گے یا ہم مرے ہوئے ہوں گے. آپ نے فرمایا یہ تمہاری کیفیت ہے اور تمہارے استاد کی کیفیت یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں دائیں طرف سلام پھیر دوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف سلام پھیروں گا یا پہلے ہی فرشتہ آ کر کھڑا ہو جائے گا اور میری روح قبض کر لے گا. جو بندہ دنیا کی زندگی پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کرے گا کہ یہ تو بالکل عارضی چیز ہے، وہ کبھی دنیا کے لیے ناجائز طور پہ کسی سے لڑے گا، کسی کی زمین پہ قبضہ کرے گا، کسی کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جائے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. تو صحابہ کرام کے یہاں یہ چیزیں تھی جو آج ہمارے یہاں پیدا ہوئی. صحابہ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. ایک صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنوئی ہے اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے سعید بن زید. ان پر کوفہ میں ایک خاتون نے الزام لگایا کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے. تو جب یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد سنا ہے کہ جو کسی کی ایک بالی زمین بھی دبائے گا قیامت کے دن 7 زمینوں کا اس قدر توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو کہ یہ ارشاد سننے کے بعد بھی میں ایسی کوئی حرکت کروں گا. لیکن پھر بھی چونکہ وہ عورت بہت زیادہ مصر تھی، اس زمین کے ٹکڑے پہ پانی کا کنواں بھی تھا، تو وہ کہنے لگے جی یہ میری ہے. تو انہوں نے وہ اس کو دے دیا، ٹھیک ہے تم لے.
تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ عورت چند دن بعد اندھی ہو گئی اور اسی کنویں میں گر کے مر گئی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو گئے تو ہمارے مسائل بھی الجھتے چلے گئے۔ اب بڑے بڑے عدالتوں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے جج بھی ہمارا کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، ایک درخت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، صدیوں بدل جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنے مرکز سے دور ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔